نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر آپ اور ہم اس عظیم الشان بابرکت نورانی اور عرفانی محفل پاک میں سید الشہداء امام عالی مقام کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جو ایسی بابرکت محافل میں جو سید الشہداء امام عالی مقام کے ذکر کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، تو ایسی محفلوں میں اکثر گفتگو سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے
ایک منظوم خراج عقیدت سید الشہداء امام عالی مقام کے دربار میں پیش کیا کرتا ہوں۔ یہ نذرانہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا نذرانہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو اس میں سیدنا امام عالی مقام کی شان بھی ہے اور آپ کی پہچان بھی ہے۔ کچھ لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ جو مسلسل 10 دن اور 10 دنوں کے بعد سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین کے نام پر یہ محفلیں سجاتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، جانی، مالی اور وقت کی قربانی، بڑے ذوق اور شوق سے آپ ان محافل میں آتے ہیں، تو وہ ہم سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے حسین ہیں کون، کہ جن کے نام کے اتنے چرچے ہیں اور جن کی اتنی محفلیں سجائی جاتی ہیں کہ گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اور یہ جو ان کے نام اور ان کے ذکر کی 4 دانگ عالم میں دھوم مچی ہے، تو نہ جاننے والے نہ ماننے والے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حسین ہیں کون۔ تو یہاں تو خیر ایسے لوگوں کا آج تو کیا کبھی بھی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہاں آ سکیں، لیکن بعض جگہوں پہ ہیں اور پوچھتے بھی ہیں یہ حسین ہیں کون۔ تو اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ حسین ہیں کون تو اس کا جواب ہے اس منظوم خراج عقیدت میں، اور یہ خراج عقیدت یہ نظم مسدس ہے اور بڑی مشہور ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اور ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی سچے عاشق نے لکھی ہے، سید الشہداء امام عالی مقام کے واقعی کسی دیوانے نے لکھی ہے اور ان کی محبت میں ڈوب کر کے لکھی ہے۔ پوچھنے والے کو جواب دیتے ہیں، جس نے پوچھا کہ یہ امام حسین ہیں کون، تو اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا ہے آپ اندازہ کریں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ پوچھنے والے تو پوچھتا ہے کہ حسین ہیں کون، تو سن، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین۔ اب یہ آپ صرف سننے کی حد نہیں بلکہ غور بھی کرتے چلیں۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ، یہ ڈن لوک والا بستر نہیں، حسین وہ ہے جو دہکتی ریت کو بستر بنا کے اس پہ سویا ہے۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ یہ وزن شعری ہے، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ حالانکہ کربلا میں بیٹا ایک نہیں تھا، 17 شہزادے جگر کے ٹکڑے تھے، لیکن یہاں دیکھو، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ پانی سے تو سب دھوتے ہیں، جسم کو بھی دھوتے ہیں، کپڑوں کو بھی دھوتے ہیں، لیکن حسین وہ ہے جس نے دھویا بھی ہے، اور دھویا کس کو ہے؟ دنیا کو، اور پانی سے نہیں خون سے دھویا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں صفائی نظر آ رہی ہے دل کی، وہ اسی خون کا صدقہ ہے۔ جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے اور کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ سب کچھ کھو کے اور کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، اور خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، یعنی یہاں اور وہاں
اگر کسی کو اجالا نصیب ہوا ہے تو یہ اسی خون کا صدقہ ہے۔ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، یہ آپ کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ مقتل کہتے ہیں قتل ہونے کی جگہ، قتل گاہ، جہاں سر قلم کیے جائیں، اور قتل گاہ میں مسکراتے ہوئے آنا یہ بزدلوں کا کام نہیں، یہ شیروں کا کام ہے۔ اور قتل جب ہوتا ہے تو آنے والے یا تو کانپتے ہوئے آتے ہیں یا روتے ہوئے آتے ہیں، گرتے پڑتے آتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن یہ امام عالی مقام کی شان ہے کہ آپ آئے تھے میدان میں تو شیر کی مانند، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، اور جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین۔ 72 زخم، اور عرض کر دوں یہ ظاہری زخموں کی بات ہے، جتنے زخم ظاہر تھے اتنے ہی دل پر تھے، تو 72 کا ڈبل سمجھ لیں۔ جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین۔ زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، اور جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ اور یہ صحیح معنی میں یہ بند ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے ذرا یہ بات جو ہے نا یہ اپنا رنگ نہیں دکھا رہی ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں تیور کسے کہتے ہیں تو نہیں بتا سکیں گے۔ جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، اور جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ اللہ اللہ، راکب دوش پیمبر وہ حسین، یعنی نبی کے کندھے پہ سواری کرنے والا وہ حسین۔ فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، یعنی فاطمہ کی آنکھ کا نور۔ یہ بند پڑھ رہا ہوں میں، اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، اگر تشریح کریں گے تو یہی تقریر بنے گی، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھ کے آگے بڑھوں گا۔ فاطمہ کا نور دیدہ، دیدہ مانا آنکھ، یعنی فاطمہ کی آنکھ کا نور حسین ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فاطمۃ الزہرا میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا نبی کون ہے؟ تو قرآن نے کہا نبی نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، نبی نور ہے۔ فاطمہ جب نور کا ٹکڑا ہے تو فاطمہ بھی نور ہے، تو حسین کون ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ اس نور کا نور حسین ہے۔ یہ ہے وہ بات جو نہ ہم سمجھا سکیں گے نہ آپ سمجھ سکیں گے، باقی سب سمجھ لیں گے۔ اندھیرے کا نور تو سمجھ میں آئے گا، لیکن نور کا نور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نور کہتے ہیں اسے جو اندھیرے کو دور کر دے، روشنی ہو جائے، یہ نور ہے۔ یہ بلب میں بھی ہے، چراغ میں بھی ہے، بتی میں بھی ہے، سورج میں بھی ہے، چاند میں بھی ہے۔ اور یہ وہ نور ہے جو آئے تو اندھیرے چھٹ جائیں۔ تو ساتھ بالکل آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی۔ نور وہ ہے، نور کیا ہے؟ تو کہیں گے نور وہ ہے جو اندھیروں کو دور کر دے۔ اب یہ سوال ہے کہ جب نور اندھیرے کو دور کر دے وہ نور ہے، تو نور کا نور کیا؟ اب اس کی تعریف کر کے بتائے کوئی۔ تو فاطمہ نور ہیں، اور امام عالی مقام کون ہے؟ تو جواب میں یہ دیا کہ فاطمۃ الزہرا کی چشم اور آنکھ مبارک کا نور حسین ہے۔ فاطمہ کا نور دیدہ اور جان حیدر وہ حسین۔ مولا علی مشکل کشا کی جان حسین ہے۔ فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین،
پرچم حق تا ابد جن کا سلامی ہو گیا، اور زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا۔ پرچم حق تا ابد جس کا، تو اگر کوئی انسان سلام کرے یا نہ کرے، اسلام کا پرچم جہاں بھی لہرا ہے حسین کو سلام کر رہا ہے۔ اور یہ دن دو دن کے لیے نہیں، تا ابد، ہمیشہ کے لیے یہ اسلام کا پرچم ہمیشہ اگر جھک کے سلام کرتا ہے، سب اس کو سلام کرتے ہیں، اور یہ خود سید الشہداء امام عالی مقام کو سلام کرتا ہے کہ اگر آپ شہید نہ ہوتے تو میں نہ لہراتا، اور آپ نے شہید ہو کر کے مجھے ایسا لہرا دیا کہ اب یہ قیامت تک جھک نہیں پائے گا۔ اس لیے پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، اور زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا۔ زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کے خاطر تھی جس کی جوانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، اور کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، اور خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، اور مل گئی جسے حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوہے دہر پہ مرقوم ہے، از فرش تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ صرف زمین پر ہی دھوم نہیں، زمین سے لے کے اور عرش تک، اور عرش وہ ہے کہ جہاں کائنات ختم ہے، اور عرش کے اوپر رب کے جلوے ہیں اور لامکاں ہے، سارے آسمان عرش کے نیچے ہیں، یہ عرش سب سے اوپر ہے، تو زمین سے لے کے اور عرش تک اگر کسی کی دھوم ہے تو وہ نواز رسول کی دھوم ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جہاں آسمانوں پہ دھوم مچی ہے، اس دھوم مچانے میں رب نے توفیق دی، ہم بھی شریک ہیں۔ اللہ سب کو اس محفل میں آنے والوں کو اس دھوم میں شریک کر کے اور فیوز و برکات سے مالا مال کر۔ آیت مقدسہ میں نے برکت کے لیے پڑھی ہے، چونکہ اس آیت کی تشریح یا تفسیر نہیں کروں گا، اور یہ آیت شہیدوں کی زندگی جو ہے اسی کا ذکر ہے اس آیت میں، کہ شہید زندہ ہیں، شہید جتنے ہیں سب زندہ ہیں، اور ذکر اس طرح ہے کہ رب نے فرمایا مردہ مت کہنا، اور اب اگر کوئی کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ شہید سارے زندہ، نعوذ باللہ اب اگر کوئی کسی شہید کو مردہ کہے تو وہ ایمان سے نکل گیا، اور کہنا تو دور کی بات ہے، رحمت تو دیکھیں۔ ایک دوسری آیت میں رب نے ارشاد فرمایا خبردار شہید کو مردہ گمان بھی مت کرنا، کبھی دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ شہید مردہ ہے، نہیں، بل احیاء، رب نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ایسے زندہ ہیں کہ بارگاہ خداوندی سے انہیں رزق ملتا ہے۔ اور رزق کی بات آئی تو کہیں آپ یہ بریانی اور کھاوا نہ سمجھ لیں، جیسا دیس ویسا بھیس، تو یہ وہاں رزق جو ملتا ہے تو وہ رزق بھی اسی عالم کے حساب سے ہوگا، لیکن شہیدوں کو رب کی بارگاہ سے رزق مل رہا ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں حیات شہداء کے بارے میں، شہید۔ میں دو چار باتیں پہلے اختصار سے عرض کرتا چلوں، اس امید پر کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ باتیں ہی ایسی ہیں کہ توجہ سے سمجھ میں آتی ہیں۔ شہید، یہ جو لفظ شہید ہے اور جو شہید ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا بلند ہے، تو اس کا جواب دیکھو، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، اشارتاً، کہ شہید کا مقام کتنا بلند ہے، تو میں اس امید پر یہ جواب عرض کر رہا ہوں کہ شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ جہاں
اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم سے عظیم تر انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا، وہاں رب نے شہید کا ذکر کیا۔ شہید کا شمار اور اس کا ذکر رب نے کہاں فرمایا؟ جہاں نبیوں کا ذکر ہے، جہاں صدیقین کا ذکر ہے، ان دو جماعتوں کے بعد فوراً شہیدوں کا ذکر ہے، اور پھر سارے صالحین اس کے بعد ہیں۔ یہ وہ 4 جماعتیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 جماعتیں ہیں اور ان پر اللہ کا انعام ہے، اور ان 4 جماعتوں میں سے ایک جماعت شہیدوں کی ہے۔ اجازت دیں تو تھوڑی تشریح کر دوں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ سب پڑھتے ہوں گے، کیونکہ مومن ہیں اور حسینی ہیں، اور حسینی اور نماز نہ پڑھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں جانتا نہیں ہوں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اللہ بہتر جانے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ سب پڑھتے ہوں گے۔ تو آپ پڑھتے ہوں گے۔ نماز میں ایک سورت پڑھنا ضروری ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور جس کو ہم کہتے ہیں الحمد شریف، اور یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور اس کا نزول 2 بار ہوا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار اتری ہے۔ سارا قرآن اسی میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے رب نے سمیٹ کر کے سب اس میں رکھ دیا، اور جو اس میں ہے وہ سب سمیٹ کے بسم اللہ میں رکھ دیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ سمیٹ کے نقطے میں رکھ دیا، اور مولا علی کہتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ نقطہ، اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابا، یہ نبی فرما رہے ہیں، نبی، نبیوں کے نبی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ علم کا شہر میں ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ تو فاتحہ پڑھتے ہوں گے، بغیر فاتحہ پڑھے نماز ہوگی نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، یعنی فاتحہ پڑھے بغیر، الحمد پڑھے بغیر نماز۔ اب ہم الحمد تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں، سب نہیں سمجھتے۔ سمجھیں گے بھائی جو باقاعدہ عربی کی تعلیم لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، تعلیم یافتہ جو عربی پڑھ یعنی سمجھیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ فاتحہ کے 2 حصے ہیں، سورہ فاتحہ جو ہے اس میں 2 حصے ہیں، اور یہ بخاری شریف کا مضمون ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاتحہ کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کے لیے، ایک بندے کے لیے، ایک اللہ کے لیے اور ایک۔ اب یہ 2 حصے کیسے ہیں؟ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے تو بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور حمد کر کے پھر بندہ گویا رب سے بات کر رہا، ایاک نعبد، اے خدا میں تجھی کو پوچھتا ہوں۔ نماز یہی ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے اور خدا کے بیچ میں بات چیت۔ ایسے بھی بندے ہیں جو واقعی نماز میں خدا سے یوں کلام کرتے ہیں جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے میرے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، اور ہر حال میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔
اب یہاں تک پہنچے یہ سب رب کے ساتھ بندہ کلام کر رہا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جب جب یہ کلمے بولتا ہے تو رب راضی ہو کر کے فرماتا ہے بندہ تو نے سچ کہا میں تجھ پہ راضی, تو نے سچ کہا میں تجھ پہ راضی. اب جب بندے نے دیکھا رب ہوا راضی, تو جب راضی دیکھا تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ مولا سے مانگوں, تو رب نے مانگنا بھی سکھا دیا. اب یہاں سے آگے بندے کا معاملہ ہے. اب بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مولا مال نہیں مانگتا ہوں, تخت و تاج نہیں مانگتا ہوں, دھن دولت نہیں مانگتا ہوں, مانگتا صرف اتنا ہی ہوں کہ جو سیدھی راہ تو نے مجھے دکھائی اس سیدھی راہ پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ پر چلا. نفل پڑھا تب بھی کہا سیدھی راہ پہ چلا, سنت پڑھی تب بھی کہا سیدھی راہ پہ چلا, اور واجب پڑھا تب بھی کہا سیدھی راہ پہ چلا, فرض پڑھا تب بھی کہا سیدھی راہ پہ پڑھا, 2 رکعتیں پڑھی تو بھی, 4 پڑھی تب بھی, 3 پڑھی تب بھی, چاہے مغرب ہو چاہے وتر, ہر حال میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر آگے یہ رب نے دعا تعلیم, رب نے سکھایا کہ میں جب راضی ہو جاؤں تو یہ مانگنا, سیدھی راہ چلا. اور جب سیدھی راہ چلنے کی بات ہوئی تو اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ سیدھی راہ ہے کیا؟ سیدھی راہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں جواب یہ نہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ سیدھی راہ ہے, حدیث میں ہے وہ سیدھی راہ, حالانکہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں راہ ملتی وہیں سے ہے, لیکن جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کی راہ. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں, رب نے ارشاد فرمایا جب تو مجھ سے یہ مانگے کہ مولا مجھے سیدھی راہ پہ چلا, دل میں خیال پیدا ہو کہ سیدھی راہ کہتے کس کو ہیں, تو رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, مولا سیدھی راہ ہے اس راہ پہ چلا جس پر جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا تھا, وہ جس راہ پہ چلے اسی راہ پہ چلا. اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا. اور راہ کون سی؟ جس پر تو نے انعام کیا تھا وہ چلے تھے اس راہ پہ. تو پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ انعام کس پہ کیا تھا رب نے؟ کیونکہ دعوے دار تو بہت ہیں, مولا تو ہی بتا دے کہ تو نے انعام کس پہ کیا. تو جواب آیا, بڑی مشہور آیت مقدسہ, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. رب نے فرمایا یہ ہیں وہ جن پہ میں نے انعام کیا ہے. اب جس راہ پہ یہ چلے اسی راہ پہ تو چل, یہی صراط مستقیم ہے اور یہی جنت کی راہ ہے. جو اس راہ پہ چلا سیدھا جنت میں, کیونکہ یہ راہ جاتی ہے سیدھی جنت. اور ایک بات عرض کر دوں, اس کے سوا جنت کی دوسری راہ ہے بھی نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ راہیں کئی ہوگی, کوئی گھوم کے جاتی ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو یہاں کی راہوں کا حال ہے کہ ہم گاندھی دھام جانا چاہیں تو چاروں طرف سے جا سکتے ہیں, ادھر سے ادھر سے کہیں سے بھی. اور اگر راہ نہ بھی ہو تو کانٹوں کو پاؤں تلے روندتے ہوئے جنگل میں سے ہوتے ہوئے تکلیف لیکن پہنچ جائیں گے. لیکن جنت کے لیے راہ ایک ہی ہے, جنت میں جانے کے لیے راستہ ایک ہی ہے, اور اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے. اور راستے کا پہچان کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ رب نے انعام کیا. اور انعام رب نے جن پہ کیا وہ کون ہیں؟ نبی ہیں, صدیقین ہیں, اور شہید ہیں, اور صلحاء ہیں. جماعتیں بنی چار بنی نا. اور کون سی جماعتیں جن پہ انعام ہوا, رب کا انعام ہوا؟ 4 جماعتیں بنی. اور قرآن نے بھی جماعت کا, یعنی 1-2 کی بات نہیں ہے, نبیین نبیوں کی جماعت, صدیقین کی جماعت, شہداء شہید نہیں, شہداء بہووچن ہے, شہیدوں کی جماعت, اور پھر صالحین کی جماعت. تو میں ایک بات اپنی طرف سے عرض کرتا چلوں اور آپ غور سے سنیں, ایمان میں تازگی آئے گی. جماعت جہاں ہوتی ہے وہاں سردار بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بھئی سردار ہو چاہے جیسا نہیں ہوتا ہے, یا کیسا ایسا ویسا اس کی بات نہیں ہو رہی. جماعت جہاں ہوگی نا وہاں سردار بھی ہوگا.
اور یہ سردار پہلے لوگ بناتے تھے تو کس کو بناتے تھے، اب کس کو بنا رہے ہیں، اب کون بن رہا ہے کیا، یہ اس سے ابھی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جماعت ہوتی ہے وہاں سردار ہوتا ہے۔ تو یہاں ذکر ہوا نبیوں کی جماعت کا، تو کوئی سردار تو ہوگا نا، یہ سارے نبی، یہ نبیوں کی جماعت ہے، اور جماعت کا ہوتا ہے سردار، تو نبیوں کی جماعت کا سردار کون؟ تو یہ امت جو ہے نا بڑی خوش نصیب ہے، جھوم کر کے کہہ دیجئے سارے نبیوں کے سردار آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ ہیں، جو سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سارے رسولوں اور سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ تو نبیوں کے سردار مصطفیٰ، اب اس کے بعد ہے جماعت صدیقین کی، تو صدیقین کی بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ نبیوں کے بعد کا درجہ ہے، اور بڑا زبردست درجہ ہے رب کی بارگاہ میں، کوئی تو ہوگا جو ان صدیقین کا سردار ہو۔ تو عشق نے جھوم کر کے کہا یار غار یار مزار ابو بکر صدیق صدیقین کے سردار ہیں۔ اس کے بعد آیا نمبر شہیدوں کا، شہید ہوئے، شہید ہو رہے ہیں، شہید ہوں گے، تعداد رب جانے، اس کا رسول جانے، چاہے جتنے ہوں، چاہے جس گریڈ کے ہوں، جیسے شہید ہوئے ہوں، شہادت چاہے جس درجے کی ہو، لیکن سارے شہید ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کے سردار کون ہے؟ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین۔ اب باقی بچے ولی، اور ولیوں کے تو سردار آپ اور ہم کیا ہو سکتا ہے، نہ جانے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ ولیوں کے سردار کون ہے؟ محبوب زبانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور یہ ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پیران پیر دستگیر، پیران پیر، یا اس میں بھی یہی ہے، یعنی پیروں کے پیر۔ تو جو پیروں کا پیر ہوا تو پیروں کا سردار ہوا یا نہیں ہوا؟ پیروں کے پیر، یعنی پیر وہی ولی، پیر وہی ہوگا جو ولی ہو۔ پیر کون ہوگا؟ بھئی ولی نہ ہو تو پیر کیسے بنا؟ یہ میں رکتا اس لیے ہوں کہ آپ کچھ سوچیں اور تھوڑا سا ادھر ادھر بھی دوڑا لیں ذہن، تاکہ پیر سمجھ میں آ جائے۔ پیر ہوتا کون ہے؟ اور جو پیروں کے پیر ہیں نا، کیا ایسوں کو پیری دے دیں گے؟ جو آج پیروں کی بھرمار ہے، بھرمار ہے بھائی، بھرمار، کوئی کمی نہیں ہے، گلی گلی میں ملیں گے۔ تو پیروں کے پیر تو ہیں عبد القادر جیلانی، کیا وہ ایسوں کو پیری دے دیں گے جو نماز نہ پڑھے؟ کیا وہ پیری ایسے کے دے دیں گے جو داڑھی مونڈے؟ دیں گے؟ خیر، یہ تو ضمنی بات آئی تھی، میں 4 جماعتوں کی بات کر رہا تھا، اور ہمیں ذکر کرنا ہے شہیدوں کا اور شہیدوں کے سردار کا، اور یہ میں تمید باندھ رہا ہوں، اور بڑی مفید تمید ہے، اللہ کرے یاد رہ جائے۔ اور یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ شہیدوں کا نہیں، شہیدوں کے سردار کا۔ اور قرآن نے جب شہیدوں کو زندہ کہا تو سردار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور قرآن نے جب یہ کہا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہنا، تو پھر امام عالی مقام کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ کہنا بھی مت، گمان بھی مت کرنا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ مدد بھی کرتا ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ جہاں چاہے وہاں جا بھی سکتا ہے۔ تو ہمارے امام زندوں کے سردار ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، اور ہم پہ کرم بھی فرما رہے ہیں، اور ہمیں ہر آفت سے بچا بھی رہے ہیں۔ یہ ہے شہید۔ شہید کا درجہ کتنا اونچا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ، جب وہ شہید ہو رہا تھا اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلا اور وہ زمین پر گرتا ہی نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہی نہیں،
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اس کا ٹھکانہ جنت میں جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں میرا یہ مقام ہے. اور شہید وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سر پہ جو عزت کا تاج رکھے گا، اس تاج کا ایک یاقوت اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. اور شہید کا مقام یہ ہے کہ شہید خوش نصیب اپنے قبیلے اور اپنے عزیزوں میں سے 70 آدمی جو دوزخ کے مستحق ہیں شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا. اور شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں 72 حوریں عطا فرمائے گا، بڑی آنکھ والی. یہ جو حدیث میں لفظ ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اب یہاں آنکھ کا ذکر کیوں کیا گیا، بڑی آنکھ والی کیوں کہا گیا، اس میں کیا خوبی ہے، اس پر ابھی تبصرے نہیں ہم کر سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. حدیث میں الفاظ یہی ہیں، گویا کہ میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ شہید کو 72 بڑی آنکھ والی حوریں عطا فرمائے. یہ ہیں شہید کے درجات رب کی بارگاہ میں. اور یہ درجات جب ہیں تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کے صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگی چریتر کا مطالعہ کریں. دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، دعائیں صحابہ بھی مانگتے تھے. ہماری دعائیں جو ہیں وہ اور قسم کی ہیں. ان کی دعائیں یہ تھی کہ وہ اگر مانگتے تھے تو یہی مانگتے تھے کہ مولا بستر پہ موت نہ آئے، شہادت کی موت دے. اگر شہادت درجہ نہ ہوتا اور شہادت مرتبہ نہ ہوتا، ہمیں زندگی پیاری ہے اور انہیں جان نچھاور کرنا پیارا تھا. تو اس جان نچھاور کرنے میں کچھ تو عظمت ہے تب نا. صحابہ یہی دعا مانگتے تھے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا فاروق اعظم کا دور، آپ بنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور پھر میرے آقا سے لیکن اور کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا.